بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حج دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے، اور آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے فضل و کرم سے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ آپ کے فریضہ حج کی ادائیگی میں آسانیاں اور سہولت کے ساتھ ساتھ آپ کا حج مقبول اور حج مبرور ہو۔ حج کے دوران آپ کا قیام 8 دنوں کے لیے اس مقدس شہر میں رہے گا۔ حج کمیٹی کی تمام تر کوشش رہتی ہے کہ تمام حجاج اکرام کو مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کرنے کی سعادت حاصل ہو سکے، مگر تمام عازمین اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و عادات کا بہترین نمونہ ہیں۔ اسی لیے ہماری تمام تر کوششیں یہ رہنی چاہیے کہ ہمارے اخلاق و اطوار سے اس مقدس سرزمین پر کسی کو بھی تکلیف و پریشانی نہ ہو۔ مسجد نبوی میں اور روضہ رسول کی عظمت و حرمت کا ہمیشہ دھیان رکھیں۔ روضہ رسول پر حاضری کے وقت نہایت ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کرنے والوں کا جواب بذات خود مرحمت فرماتے ہیں۔ کمیٹی آف انڈیا، کونسلیٹ جنرل آف انڈیا، مدینہ منورہ کے کچھ تاریخی مقامات کی زیارتیں۔ مسجد نبوی، اس کا ذکر پہلے کر چکے ہیں۔ حجر مبارکہ یا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ مبارک ہے۔ ریاض الجنہ، قدیم مسجد نبوی میں ممبر اور روضہ اقدس کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ریاض الجنہ کی شناخت کے لیے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں، اور ان ستونوں کو استوانہ کہتے ہیں۔ ان ستونوں پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ریاض الجنہ جنت البقیع مدینہ منورہ کا ایک قدیمی قبرستان ہے۔ یہ جاننا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سفر حج چونکہ یہ ایک دینی فریضہ ہے، تو حج کے ارکان کیا ہیں، حج کے ارکان کی ادائیگی کیا ہے، حج کے ارکان کی ادائیگی میں کون سی چیزیں حائل ہیں، اور وقت پڑنے پہ ان کو کس طرح سے ہمیں حاجیوں کے لیے تیار رکھنا ہے۔ مقامات مقدسہ، جیسا کہ نام میں ہی ہے مقامات مقدسہ، تو مقدس مقامات میں کس طرح سے حاضری دینی ہے، کیا وہاں کے آداب ہیں، وہاں کون سی چیزیں کرنی ہیں، وہاں کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، احرام کی پابندیاں، عمرہ، حج کی نیت، تلبیہ، ان تمام چیزوں کو لے کر کے آپ کے سامنے اب آ رہے ہیں ہمارے معزز پرنسپل، ہماری اسکول کے پرنسپل اور ڈاکٹر صاحب عالی جناب عزت مآب مولانا، ہمارے بہترین استادوں میں سے ایک محمد رضوان خان صاحب۔ میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا، آپ ان کی شکل دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو ہمارے ہی ہیں، ہم ان کی نعت سنتے ہیں، یہ تو بلبل ہند کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو میں ابھی درخواست کروں گا قاری صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آپ لوگوں سے حج کے جو ریچولز ہیں، جو دینی معاملات ہیں حج کو لے کر کے، اس پر آپ سے خطاب کریں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کے جو ساتھی اس وقت باہر ہیں انہیں بلا لیجئے تاکہ تاخیر نہ ہو، ورنہ یہ پروگرام دیر تک چلے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صدق اللہ العظیم۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے
معزز ذمہ داران، عہدیداران اور پورے ملک ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے تمام خدام، خادمین الحجاج، آج آپ سے ملاقات کر کے ایک عظیم سرور سا محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ سب اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی خدمت کے لیے چنے گئے ہیں۔ ایک عظیم انتخاب ہے منتخب بندوں کی خدمت کرنے کا۔ آپ کے زیر نگرانی، زیر انتظام و انصرام ایک ایک شخص کے انڈر میں 200 حاجی ہوں گے، جہاں ان کی تمام سہولیات کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا، وہیں کہیں کہیں ایسا بھی ہوگا کہ وہ آپ سے کچھ حج کے مسائل بھی دریافت کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے علماء سے رجوع کرنا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، مگر کچھ بیسک چیزیں ہم ضرور دھیان میں رکھ سکتے ہیں تاکہ بروقت ان کی مدد کر سکیں، یا اگر ہم اس مسئلے کو نہ جانتے ہوں تو ہمارے کانٹیکٹ میں ایسے علماء کرام ہوں جن سے ہم بروقت مشورہ کر سکیں اور اس مسئلے کا حل ان کو بتا سکیں۔ اس غرض سے میں اس امید پر کہ آپ میں سے تقریباً سارے لوگوں نے یا تو حج کر لیا ہوگا یا ایٹ لیسٹ عمرہ تو ضرور کیا ہوگا، اس لیے کچھ بنیادی باتیں آپ ضرور جانتے ہوں گے اور جانتی ہوں گی۔ میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ مل کر برش اپ کرنا چاہتا ہوں، یہ کنسیڈر کرتے ہوئے کہ آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ بالکل نابلد ہیں ان سب چیزوں سے، لیکن کبھی کبھی ریفریش کرنے سے بہت سارے میموریز جو ہیں وہ پھر سے ہمارے اسکرین پر، دماغ کے اسکرین پر آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہمیں ان کو ڈیل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ لنچ کا بریک ہونے کے بعد تھوڑی دیر لگتی ہے سیٹل ہونے میں، تو میں اتنا صبر ضرور کروں گا کہ آپ اس میں سیٹل ہو جائیں، گفتگو کی طرف توجہ دیں، اور انشاءاللہ جیسے جیسے آپ میرے ساتھ انوالو ہوں گے اور انٹریکٹ کریں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ واقعی دل و جان سے اس گفتگو کو سماعت کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جو عبادات ہیں اس کی روح کیا ہے۔ جو ارکان ہیں وہ تو میکینیکلی لوگ ادا کر لیں، لیکن کسی بھی عبادت کی روح کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی کچھ آیتوں کی طرف رجوع کرنا بہتر ہے۔ حج کے تعلق سے آپ دیکھیں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ نماز کی باری آئی، قربانی کی باری آئی تو بھی اللہ نے یہی فرمایا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں نویت ان اصلی للہ تعالی، روزے کی نیت کرتے ہیں تو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اسی طرح حج اور عمرے کی جو ہم ادائیگی کریں گے اس میں خالص نیت ہماری ہوگی کہ ہم کس کو راضی کریں؟ اللہ کو راضی کریں، اپنا فریضہ ادا کریں جو اللہ نے ہم پر فرض فرمایا۔ اور یہ بڑا اللہ کا احسان ہے کہ حج سب پر فرض نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے اس پر حج فرض کیا ہے۔ تو اللہ کے دو احسانات ہم پر ہوئے، ایک تو اس نے استطاعت دی اور پھر حج ادا کرنے کی توفیق دی۔ بہت سارے ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں جن کے پاس استطاعت بھی ہے لیکن ان کے اسباب نہیں بنتے، وہ نہیں جا پاتے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اللہ نے ان کو استطاعت دی، ان کو دولت دی، لیکن وہ اس در کی طرف نہیں جا پاتے، اس در کا طواف نہیں کر پاتے۔ لیکن اللہ نے ہمیں استطاعت بھی دی اور یہ توفیق بھی عطا فرمائی۔ تو ہماری نیت خالص یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے اس چیز کو پرفارم کریں۔ میں ایک مثال کے طور پر آپ سے بات کرتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک صاحب نے گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد اس نے کسی ایک اللہ کے نیک بندے کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر میں آئیے اور میرے گھر میں کچھ دعا کر دیجئے برکت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت نازل فرمائے۔ وہ اللہ کے بندے، وہ بزرگ وہاں تشریف لائے
تو لے جا کر کے وہ گھر کا معائنہ کروانے لگا کہ حضرت دیکھیے یہ روم ہے، یہ روم ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، یہ بیڈ روم ہے، یہ ہال ہے، یہ کچن ہے، ایوری تھنگ ہی واز ٹرائنگ ٹو ایکسپلین. دکھاتے دکھاتے ایک روم میں پہنچے تو بزرگ نے پوچھا کہ اس روم میں یہ جو کھڑکی تم نے لگائی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن فار دس ونڈو ہیئر؟ تو اس نے کہا حضرت یہ ایسا ہے کہ یہاں یہ پیچھے کی طرف ہے یہ کھڑکی، وینٹیلیشن نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ کھڑکی یہاں پر لگائی ہے. بزرگ مسکرا کے کہنے لگے کہ ہوا کے لیے تم نے یہ کھڑکی لگائی، ہوا تو ضرور آئے گی. اگر تمہاری نیت اس کھڑکی لگانے کے پیچھے یہ ہوتی کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی اور میں نماز کے لیے جاؤں گا تو تمہارے لیے یہ بھی برکت والا سبب بن جاتا. یہ کھڑکی لگانا بھی تمہارے لیے عبادت میں شامل ہوتا، کیونکہ تمہاری نیت یہ ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہم نے نیت درست کرنی ہے. یہ جو خادم الحجاج کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ ذمہ داری جو ہم کو دی گئی ہے، اس میں بھی اللہ ہمیں وہ نیت دے کہ ہم کسی اور غرض سے اس میں شامل نہ ہوں، بلکہ اللہ کے مہمان کی خدمت کے لیے شامل ہوں. آپ دیکھیں گے وہاں جب آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو وہاں لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ ضیوف الرحمان، ضیوف الرحمان. یہ سب رحمان کے مہمان ہیں. رحمان کے مہمانوں کی خدمت کا شرف اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اس سے بڑا کیا شرف ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل بھر آتا ہے جب ہم ان حاجیوں کو دیکھتے ہیں. اس میں کتنے ایسے بھی آپ کو ملیں گے جن کے پاس بظاہر وہ استطاعت نہیں تھی مگر پھر بھی وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کی لبیک لکھی ہوئی تھی. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. یہ کرم کی باتیں ہیں، یہ سب کرم کی باتیں ہیں. اب یہاں ایک چیز اور دیکھنی ہے. ایک جگہ میں حج ٹریننگ میں گیا، ایک بہت پڑھے لکھے شخص سے ملاقات ہوئی، وہ اس میں ٹریننگ میں موجود تھے. انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ سر آئی وانٹ ٹو آسک یو ون کوشچن. انگلش میں پوچھنے لگے why these restrictions of ihram? Allah is almighty, Allah is all powerful, Allah can accept anything. If I go in my this dress, formal dress, can I not do ihram, hajj in this formal dress? Can I not perform my hajj in a suit or a pant or a shirt? Why the specification of this dress? ihram, دو چادریں. وجہ کیا ہے اس کی؟ میں نے ان سے کہا کہ ایک جملہ آپ میرا دھیان میں رکھیے، اور آپ سب لوگ بھی دھیان میں رکھیے، تھوڑا سا مسکرائیے. مسکرانا بھی سنت ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. میں نے کہا ایک بات یاد رکھیے، جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے. کنفیوزڈ؟ آئی ول ایکسپلین. جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے. ایگزامپل کے طور پر ایک بستر پہ دو آدمی سوئے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے. What decide who is alive and who is dead? تو اس نے کہا کہ جس کے اندر روح ہے وہ زندہ ہے اور جس کے اندر روح نہیں ہے وہ مردہ ہے. میں نے کہا جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی. جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ جسم ہمیں نظر آتا ہے تو کبھی کبھی جسم بیمار بھی ہوتا ہے. وی فال ill اور sick, we need treatment. Sometimes we have to get admitted to a hospital. That too, sometimes we have to be admitted in the ICU. جب ہم نہیں، جو بھی جس کو بھی ایڈمٹ کرتے ہیں اس کو جب وہاں پر ایڈمٹ کرتے ہیں تو کیا وہ اپنی مرضی کے کپڑے پہنتا ہے یا ہاسپٹل کے ICU کے مخصوص کپڑے پہنتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں وہاں تو ہاسپٹل کے کپڑے دیے جاتے ہیں. آپریشن تھیٹر میں جاتا ہے تو کیا وہ اپنا ڈریس پہ لے کے جاتا ہے یا اس کو وہاں کے کچھ اسٹریلائز کپڑے دیے جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا وہ اسٹرائل ہوتے ہیں، وہی کپڑے اس کو دیے جاتے ہیں. میں نے کہا وہ اس ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کرنے والے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، سرجنز ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل ویسا ڈریس کوڈ ہوتا ہے. میں نے کہا جب جسم کی بیماری کو دور کرنا ہو
تو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے ہر بیماری کے لیے کھانے پینے کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. کیا کھایا جائے گا، کیا نہیں کھایا جائے گا، کس سے بچا جائے گا، کس سے دور رہا جائے گا. ایوری تھنگ دا مینول از گیون، ڈوز اینڈ ڈونٹس آر گیون. اسی طریقے سے جیسے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے ایسے ہی ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے. روح کی بیماری گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کسی ڈاکٹر کے پاس ساری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے، گناہوں کی بیماری کا علاج نہیں ہوتا. وہ صرف اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری سے ہوتا ہے. خانہ کعبہ ایک کلینک ہے روحانی بیماروں کے لیے. وہاں جب بندہ جاتا ہے ایک مخصوص پیریڈ میں جاتا ہے، ایک مخصوص وقت میں چیزیں پرفارم کرتا ہے، تو اسے ایک مخصوص کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرنا پڑتا ہے. وہ احرام کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، وہ پابندیوں کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور ان پابندیوں کو توڑنے پر اس کو کچھ جرمانے دینے پڑتے ہیں. کبھی وہ جرمانہ دم کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی وہ جرمانہ صدقے کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی وہ جرمانہ بدنے کی صورت میں ہوتا ہے. مختلف قسم کے جس طریقے کا آپ کا جرم ہوگا اسی طریقے سے آپ کا کفارہ ہوگا. جرم اور کفاروں کا بیان ایک الگ بیان ہے، میں اس کی طرف شاید اس لمیٹڈ وقت میں نہیں جا سکوں گا، لیکن ایک گلمپس آپ کو دیکھے جا رہا ہوں کہ حجاج کرام بہت ساری حرکتیں آپ کے پاس کرنے کے بعد لے کے آئیں گے. بہت سارے حاجی، ابھی بہت سارے لوگ عمرے پہ جانے لگے، پریپیئر نہیں کرتے، پہلے سے ٹریننگ نہیں لیتے. وہاں جانے کے بعد کچھ حاجی طواف کرتے ہیں، صحیح نہیں کرتے اور گھر واپس چلے آتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ میں نے تو حلق ایسے ہی کر لیا، اب میں کیا کروں. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں پریپیئر کرنا ہوگا. ایز اے خادم الحجاج ہمیں اس کو پریپیئر کرنا ہوگا، اس لیے کہ ایسے کیسز آپ کے پاس اکثر آئیں گے، جیسے کہ میں نے کئی سالوں سے ایکسپیرینس کیا. 1991 سے حاجیوں کی ٹریننگ کرتے کرتے یہ ساری چیزیں میرے نالج میں آئی ہیں کہ حاجی اس قسم کی تکلیفیں محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ پہلے سے پریپیئر نہیں کرتے، اس لیے ہم کو پھر ان کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. اس کی تیاری کرنا یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب ہم دیکھیں گے کہ حج جو ہم پرفارم کرتے ہیں، نیت درست ہو گئی، اس کا پرپس ہم نے سمجھ لیا، ان پابندیوں کی کیا ضرورت ہے اس کو ہم نے سمجھ لیا، اس کا لاجیکل ریزن بھی ہم نے سمجھ لیا. اس کے بعد تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حاجی حج کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. خود ہماری زندگی کی اگر ہم دیکھیں گے تب بھی ہماری زندگی میں تبدیلیاں نہیں آتی، جبکہ عبادتیں ہیں ہی اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل دیں، ہم اپنے انداز زندگی کو بدل دیں، ہم اپنے طرز زندگی کو بدل دیں. جیسے نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تم روزہ اس لیے رکھو تاکہ تم کیا بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. حج کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور حج کے درمیان رفث نہ کرو، فسق نہ کرو، گناہ نہ کرو، جھگڑا فساد نہ کرو. یہ حج کی روحیں ہیں. یہ ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ تو میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ایک ایگزامپل کے ذریعے اور مثالیں دے کر سمجھانا. یہ بھی قرآن پاک کی بھی سنت ہے، رسول پاک کی بھی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مثالیں بیان فرماتا ہے قرآن پاک میں، تو میں اسی کا سہارا لیتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا. ایک صاحب ایک گھر بناتے ہیں، گھر میں وہ بہت اچھا ڈیکوریشن کرتے ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں، اس کے اطراف ایک بہت اچھا گارڈن بناتے ہیں، اس میں وہ پھولوں کی بہت ساری کیاریاں لگاتے ہیں، اس میں بہت سارے پھول ہیں، اس میں گلاب ہے، موگرا ہے، چمپا ہے، چمیلی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. اب آپ میں سے میں جاننا چاہوں گا کہ جب وہ باغ بن جائے گا تو وہاں کون کون وزٹ کے لیے آئے گا؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ وہاں چڑیاں آئیں گی، وہاں تتلیاں آئیں گی، وہاں شہد کی مکھیاں آئیں گی، وہاں کوئل آئے گی، وہاں طوطا آئے گا، وہاں مینا آئے گا. کیا اس باغ لگانے والے نے اس کو دعوت دی تھی آنے کی، ان سارے برڈز کو؟ نہیں. تو وہ کیوں آئے؟ اس لیے کہ جو ماحول بنایا گیا وہ ان کے لیے سازگار تھا، اس لیے وہ خود وہاں پر چلے آئے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے ایک گھر بنایا اور اس کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا، وہاں بدبو آ گئی، وہاں پر فلت آ گئی، وہاں پر تکلیف والی چیزیں آ گئیں، تو پھر وہاں کیا پھر بھی طوطا اور مینا آئیں گے؟ کیا وہاں بلبل آئے گی؟ کیا وہاں تتلی آئے گی؟ تو آپ کہیں گے نہیں، وہاں پر چوہے آئیں گے،
وہاں پر کاکروچ آئیں گے، وہاں پر مچھر آئیں گے، وہاں پر مکھی آئے گی، وہاں پر نہ جانے کیسے کیسے کیڑے مکوڑے آئیں گے. کیا اسے کوئی بلانے کے لیے گیا تھا؟ آپ کہیں گے نہیں، بلانے کے لیے نہیں گیا تھا. ماحول جو بنا دیا، اس ماحول میں جن لوگوں کے لیے وہ سازگار ماحول تھا، وہ وہاں پر بن بلائے مہمان کی طرح سے آ گئے. اسی طریقے سے جب ہم کوئی عبادت کریں گے تو اس میں اخلاص ہوگا، اس میں اللہ کی رضا ہوگی، اس میں رسول اللہ کی سنتوں کی اتباع ہوگی، اس میں اللہ والوں کی دعاؤں کی برکتیں ہوں گی، تو وہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے. اس کی وجہ سے ہماری عادتیں بدلیں گی، ہمارے اخلاق بدلیں گے، ہماری نیت کی برکت اس میں آئے گی، تو وہاں پر رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. یہی معاملہ حج کا بھی ہے. جب حج میں سنت کے مطابق عمل ہوتا ہے، گناہ سے بچنے کا معاملہ ہوتا ہے، فسق و فجور سے بچنے کا معاملہ ہوتا ہے، اور ساری چیزیں اہتمام کے ساتھ مکمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو پھر حج کے بعد زندگی بدل جاتی ہے. پھر تقوی آ جاتا ہے، پھر وفاشیاری آ جاتی ہے، پھر پابندی آ جاتی ہے، پھر اخلاق آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کا جذبہ آتا ہے. آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہم جو حج پرفارم کرنے جا رہے ہیں یا کروانے جا رہے ہیں، ان میں ان سارے فیکٹرز پر غور کر کے ہمارے ساتھیوں کو ہمیں اس طریقے سے گائیڈ کرنا ہوگا. اب ہم سمجھتے ہیں حج کے کرنے کے جو طریقے ہیں. شارٹ میں سمجھیں، حج 3 طریقے سے کیا جا سکتا ہے، 3 طریقوں سے پرفارم کیا جا سکتا ہے. ایک تو حج افراد، حج قران اور حج تمتع. افراد میں صرف حج کی نیت ڈائریکٹ یہاں سے کی جائے گی، میقات سے جو احرام باندھا جائے گا وہ سیدھے حج کی نیت سے ہوگا، اور لبیک حج کی نیت سے پڑھی جائے گی. یہاں سے بندہ جائے گا، وہاں جا کر کے طواف قدوم کرے گا، اس کے ساتھ چاہے تو پھر طواف زیارہ کی صحیح سے پہلے فارغ ہو لے گا اگر ہونا چاہے، ورنہ بعد میں بھی کر سکتا ہے. اور وہ احرام میں بدستور رہے گا یہاں تک کہ 8 تاریخ کو وہ مینا جائے گا، 9 تاریخ کو عرفات جائے گا، پھر واپس مزدلفہ 10ویں شب میں آئے گا. 10 تاریخ کو رمی اور قربانی اور حلق والے ارکان ادا کر کے پھر طواف الزیارہ کے لیے واپس آئے گا. اور اس کے بعد جب وہ احرام کھولے گا تو اس وقت رمی قربانی اور حلق سے فارغ ہوگا تو احرام کھلے گا، اور اس کے بعد طواف الزیارہ کر کے وہ تیسرا فرض بھی ادا کر لے گا. یعنی اس میں صرف حج کی نیت شامل ہوگی. ایسا بہت کم لوگ کرتے ہیں. دوسرا ایک طریقہ قران کرنے کا، اس میں دونوں کی نیت ہے، عمرہ بھی اور حج دونوں کی نیت ہے. تو جب لبیک پڑھیں گے تو عمرہ اور حج کی نیت سے پڑھیں گے، اور احرام پہنیں گے تو عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھیں گے، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرے کا طواف کریں گے، عمرے کی سعی کریں گے، پھر اس کے ساتھ طواف قدوم کریں گے جو دربار میں حاضری کا نذرانہ ہے. طواف قدوم کے ساتھ اگر وہ چاہے تو طواف زیارہ کی سعی سے پہلے فارغ ہونا چاہے تو وہ سعی سے فارغ ہو جائے گا، لیکن حلق نہیں کرے گا، بال نہیں مونڈے گا، کیونکہ ابھی وہ بدستور احرام میں ہے اور لبیک پڑھ رہا ہے. لبیک پڑھتے ہوئے پھر اسی طریقے سے جس طرح سے پہلے بتایا، وہ 8 تاریخ کو مینا جائے گا، 9 تاریخ کو عرفات جائے گا، پھر 10ویں شب میں مزدلفہ آئے گا، 10 تاریخ کو پھر واپس مینا آئے گا، وہ سارے ارکان پورے کرے گا، پھر احرام کھلے گا اور واپس آئے گا اور طواف زیارہ کرے گا. یہ قران کا طریقہ ہوا. اس میں بھی بہت زیادہ لوگ نہیں کرتے، کچھ لوگ قران کرتے ہیں کیونکہ اتنی دیر تک احرام کی پابندیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور اگر قران میں کسی صاحب کو دم واجب ہو گیا تو اس کو 2 دم دینے پڑتے ہیں، کیونکہ اس نے قران کا احرام باندھا، اس میں عمرے کا بھی احرام ہے اور اس میں حج کا بھی احرام ہے، اس لیے 2 دم اس کو دینے پڑتے ہیں. عام طور پر جو حاجی کرتا ہے حج وہ ہے تمتع. تمتع کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ ہیں فائدہ اٹھانا، ٹو گیٹ بینیفٹ آف. بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ حاجی میقات سے پہلے یہاں سے نکلتے وقت عمرے کی نیت کرتا ہے، عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہے. آپ لوگوں نے سب نے عمرہ کیا ہوگا، اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اس کو برش اپ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. عمرے کا احرام باندھا، عمرے کی نیت سے لبیک پڑھی، لبیک پڑھنے کے بعد آپ مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرہ پرفارم کیا، اور عمرہ پرفارم کرنے کے بعد حلق کر کے آپ فارغ ہو گئے. یہ تمتع ہوا. یعنی یہاں آپ کو یہ فائدہ ملا کہ اب اگلا احرام باندھنے تک، حج کا احرام باندھنے تک آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہیں. آپ اپنے سارے ارکان، اپنے سارے دوسرے کام، خوشبو لگانا اور ساری وہ چیزیں جو احرام باندھتے وقت ممنوع ہو جاتی ہیں، وہ ساری چیزوں سے آپ فارغ ہو گئے. اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہاں جانے کا؟ مینا جانے کا. اس دوران آپ جتنے چاہیں طواف کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں. خانہ کعبہ میں روزانہ
120 نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 صرف کعبے کو دیکھنے کے لیے. سبحان اللہ، صرف کعبے پر نظر پڑتی ہے. اللہ اللہ، وہ لمحہ کتنا عظیم ہوتا ہے جب ایک بندہ یہاں سے احرام کی پابندی کرتا ہوا نکلا، احرام پہن کر نکلا. اب احرام کہاں پہننا ہے تو وہ بھی آپ اپنے حجاج کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ چاہیں تو اگر گھر قریب ہو، جیسے ممبئی کے رہنے والے لوگ ہیں، اگر یہاں سے ایئرپورٹ پر جانے کے لیے وہ زیادہ وقت نہیں لگتا، قریب کے علاقے میں رہتے ہیں، تو صرف چادریں بھی اگر وہ گھر سے پہن کر جاتے ہیں تو ان کو وہاں چادریں وغیرہ پہننے میں جو ایئرپورٹ پر جو ایک کیوس ہوتا ہے اس سے بچنے میں مدد مل جائے گی. ابھی وہ نیت نہ کریں، ابھی لبیک ابھی نہ پڑھیں، بلکہ صرف چادریں پہن کر بھی نکل جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہاں ایئرپورٹ پر پہنچ کر اگر وہ 2 رکعت اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے پڑھ کے اور اس کے بعد احرام کی نیت کر کے جب وہ نیت کریں گے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی نویت العمرۃ واحرمت بھا مخلصا للہ تعالی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. یہاں نیت میں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، نیت کچھ جگہوں پر ہمیں کرنی پڑے گی. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اگر دل میں ارادہ ہو گیا تو نیت ہو گئی. زبان سے کہہ لیا تو خود کے لیے ایک ری ایشورنس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے یہ الفاظ کہے ہیں، یعنی آئی مین دس بائی دس نیت، تو میں اس نیت کے اندر کیا کیا چیزیں کہہ رہا ہوں یہ خود کو ریپیٹ کرنے کے لیے آدمی زبان سے کہہ لیے تو بہتر ہے. لیکن اگر زبان سے نہیں بھی کہتا ہے اور وہ دل میں ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ دل کے ارادوں کو جانتا ہے اور دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے. تو نیت کی جیسے یہاں سے جائیں گے تو عمرے کی نیت کریں گے، خانہ کعبہ پہنچیں گے تو طواف کی نیت کریں گے، صفا پر پہنچیں گے تو سعی کی نیت کریں گے، حج کا احرام باندھیں گے تو حج کی نیت کریں گے. اور ان ساری نیتوں میں ایک چیز کامن ہے، بالکل ایزیلی یو کین ٹیل دیم ہاؤ ٹو میک دا نیت. دیٹ از آپ اگر عمرہ کر رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے اللہ میں نے عمرے کی نیت کی. اب آگے کا اسٹیٹمنٹ از کامن، اے اللہ تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. آسان فرما اور قبول فرما یہ کامن ہے، صرف بدلے گا کیا، کس چیز کی نیت کر رہے ہیں وہ بدل جائے گا تو آپ کا پورا آپ کا پرفارمنس وہ سامنے آ جائے گا. اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. اور اس کے بعد آپ کو کہنا ہے لبیک بالعمرہ، کیونکہ یہ لبیک جو ہم کہہ رہے ہیں، تلبیہ جو کہہ رہے ہیں وہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں، عمرے کی نیت سے کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں کیا کہنا پڑے گا، لبیک بالعمرہ. اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اپنی روحوں نے جو لبیک کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ لوگوں کو حج کی دعوت دو تو ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی. وہ کیا منظر رہا ہوگا جب اللہ کا خلیل سب لوگوں کو حج کی دعوت دے رہا ہوگا. سبحان اللہ. اور اس وقت جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان کی روحوں نے بھی لبیک کہا تھا. جس کی روح نے لبیک کہا تھا اللہ وہ سعادت اسے نصیب فرماتا ہے. آج ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں ان سعادت مندوں میں بنایا جن کی روحوں نے اس زمانے میں لبیک کہا تھا جب ہمارا وجود بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. کیسے کیسے انعامات اس رب کے ہمارے اوپر ہیں کہ اس بارگاہ میں جانے، نہ صرف جانے بلکہ ان حجاج کی خدمت کا شرف اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. میرا مرتبہ بڑھایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. میں غموں کی دھوپ میں جب تیرا نام لے کے نکلا، ملا رحمتوں کا سایہ، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. ملا رحمتوں کا سایہ، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. اللہ اللہ. تو لبیک کہتے ہی ہماری عمرے کی پابندی یعنی احرام کی پابندیاں اب شروع ہوتی ہیں. بہت سارے لوگوں کو کنفیوز ہوتا ہے کہ جیسے ہی چادر پہنی اسی وقت سے کیا پابندی شروع ہو گئی. نہیں،
جب آپ نے نیت کی اور اس کے ساتھ عمرے کی نیت سے لبیک پڑھی, دس از دا ٹائم دیٹ دی ریسٹرکشنز اسٹارٹ. اب آپ کی ریسٹرکشن اسٹارٹ ہو گئی. اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے, خوشبودار چیز نہیں کھا سکتے, بیوی سے جو جائز تعلقات ہیں وہ نہیں اختیار کر سکتے. اس طرح کی بہت ساری پابندیاں جو کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو مل جائیں گی. میرے پاس وقت ہوتا تو میں ایک ایک چیز کو ایکسپلین کرتا, لیکن اتنا وقت یہاں نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اور بھی چیزیں یہاں پر کرنی ہیں. اور میں بہت صبح سے جو دیکھ رہا ہوں بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا سسٹمیٹک یہاں پر ماشاءاللہ ایک ایک سیکشن اور ایک ایک سیشن ہو رہا ہے کہ اللہ کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب جب ہم وہاں پر پہنچیں گے مکہ مکرمہ, جا کے اپنے ریسیڈنس میں سیٹل ہو جائیں گے, تو سعودی ایئرلائنس والوں نے بتایا کہ 40 کلو سے زیادہ آپ کچھ نہیں لے جا سکتے, زیادہ 40 kg کا ریسٹرکشن ہے. لیکن میں ان کی پرمیشن سے ایک چیز کی آپ کو انفارمیشن دوں کہ ایک چیز ایسی ہے جو آپ جتنے kg چاہے لے جا سکتے ہیں, بلکہ لے جائیے, وہ ہے صبر. اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, نہ جاتے وقت پابندی ہے نہ واپس آتے وقت پابندی ہے. Patience. Don't be a patient, be patient. مریض مت بنیے, صابر بنیے. اور حج صبر ہی کا نام ہے, جیسے روزہ صبر کا نام ہے. اور عبادتوں میں اور روزے میں فرق کیا؟ ابھی ہم نے روزے رکھے ہیں. اور عبادتوں میں کچھ کرنے کا نام عبادت ہے اور روزے میں کچھ نہ کرنے کا نام عبادت ہے. اسی طرح سے حج کی روح میں تکلیف نہ دینے کا نام عبادت ہے. ورنہ ایسا نہ ہوتا تو حجر اسود کو چومنے سے کیوں رسول اللہ منع کرتے کہ دوسروں کو تکلیف دے کر حجر اسود کو چومنا صحیح نہیں ہے. اسی لیے تو استلام دیا, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور اپنا ہی ہاتھ چوم لو, تمہارا چومنا ہو جائے گا. کیونکہ ایک مسلمان کو تکلیف دے کر آپ وہاں عبادت کرنے جاؤ گے تو اللہ کی رحمت کو وہ گوارا نہیں ہوگا. رحمت ایک دوسرے کو دھکا دینے کا نام نہیں ہے, بلکہ دین کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کسی سے پوچھا کہ دین کا مطلب کیا؟ کسی نے کہا کہ نماز پڑھنا دین ہے, روزہ رکھنا دین ہے, حج کرنا دین ہے. میں نے کہا یہ تو سب ارکان دین ہے. دین اصل میں الدین النصیحہ, فرمایا دین خیرخواہی کا نام ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا نام ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا نام ہے, ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنے کا نام ہے. اور حج وہ مقام ہے جہاں سب سے زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ پوری دنیا کا حاجی, پوری دنیا کا مسلمان ایک لباس ہو کر کے وہاں پر پہنچتا ہے. تو آپ جب سیٹل ہو جائیں گے تو یہ بھی سہولت ہے آپ کو کہ اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ جیسے ہی پہنچے, کچھ حاجیوں کو جلدی ہوتی ہے کہ عمرے سے فارغ ہو جاؤ. یہاں فارغ کیا ہونا ہے, یہاں تو اس میں انوالو ہونا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں میرا عمرہ 1 گھنٹے میں سب کر لیا. میرے اللہ کے بندے, تجھ کو کس نے بھاگنے کے لیے کہا تھا اتنے دور؟ جتنی دیر لگاتا اتنا ذکر زیادہ کرتا, جتنا آرام سے کرتا اتنا اطمینان سے کرتا, تیرا سارا دھیان اللہ کی طرف لگا ہوتا, صحیح میں طرف وقت زیادہ گزرتا. تو حرم کے اندر ہی رہنا یہی تو ہماری سعادت ہے. ہوٹل میں رہنا کوئی سعادت تو نہیں ہے. خانہ کعبہ کے سامنے جو وقت گزرے گا, یاد نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے. ذکر نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. تو ایک بار سبحان اللہ بول دیں تو اچھا لگے گا. ماشاءاللہ, اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ. کہ یہ سبحان اللہ طواف کے وقت بھی پڑھنی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. لیکن جیسے ہی آپ خانہ کعبہ کے سامنے پہنچیں گے, خیر آپ گئے ہوں گے, عمرے پہ بھی گئے ہوں گے اور آپ سب ایکسپیرینس لوگ ہیں, لیکن اس بندے سے پوچھئے جو خانہ کعبہ کے سامنے پہلی نظر ڈالتا ہے, اس کے جذبات سے پوچھئے, اس کے دل سے پوچھئے, اس کی دل کی دھڑکنوں کا عالم اگر آپ ECG پہ ناپیں گے تو یہ ویو ایسی لمبی چوڑی نظر آئے گی. اس طرح سے کہ اس کی دھڑکنیں اللہ کے نام ہوتی ہیں, اس کے دل سے اللہ اکبر کی آوازیں آنے لگتی ہیں. اور ایگزیکٹلی دس از واٹ وی آر سپوز ٹو سے. جیسے ہی آپ خانہ کعبہ پر پہلی نظر ڈالیں گے تو فوراً ہمیں کہنا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. بولیے لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. یہ یاد رہے گا انشاءاللہ. اس وقت اس فقیر کو بھی یاد کر لیجئے گا, کچھ دل میں کریے گا, نام مت لیجئے گا, کوئی بات نہیں, اللہ دل کے حالات کو جانتا ہے. پھر ایک بار تھوڑا وہ تصور کر کے دہرائیے تو کیا بولنا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. ابھی میں کئی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں اس تصوری سے
جب تصور کا یہ عالم ہے تو اس دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور ایک بات یاد رکھیے، مکہ مکرمہ میں آپ کی دیوانگی کا امتحان ہے. کوئی یوں ہی فلائٹ میں چادر پہن کے سفر کرتا ہے؟ یاد رکھیے یہ جو سفر ہم کر رہے ہیں چادریں پہن کر، عام حالات میں کوئی بھی انسان ایروپلین میں اس لباس میں نہیں جائے گا. اس سے آپ کہیں گے تو آپ سے ناراض ہو جائے گا کہ میں ایسے جاؤں گا، میں فلائٹ میں جا رہا ہوں، انٹرنیشنل ٹریول کر رہا ہوں، آئی ایم این انٹرنیشنل ٹریولر، ہاؤ ایم آئی سپوز ٹو گو ان 2 چادرس؟ اٹس ناٹ رائٹ. بٹ when we go for Umrah and Hajj, everybody is respecting us. Even the airline staff, وہ اور پیسنجرز کی طرف اتنی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جتنی زیادہ محبت کی نگاہ سے وہ ان اللہ کے مہمانوں کو دیکھتے ہیں. پتہ چلا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کو سلام کرنے لگ جاتی ہے، ساری کائنات اس کی عزت کرنے لگتی ہے. پتہ چلا کہ عزت دین میں ہے، عزت اللہ اس کے رسول کی اتباع میں ہے. تو ہم نے یاد رکھا، اب یاد رہے گا. ایک بار اور کہہ دیجئے. جی تو ہاں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. ویری فرسٹ سائٹ ایٹ دا کعبہ. اس وقت جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا. ساری امت کے لیے دعا کیجئے، اپنے لیے بھی کیجئے، سب کے لیے کیجئے. لیکن کیفیت کیا ہوگی بتاؤں؟ کیفیت یہ ہوگی، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر. اکبر کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. ماشاء اللہ، اچھا پڑھتے ہیں آپ. اکبر بولو اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، بولو حمد خدا سے تر ہے زبانیں. کیسے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. اللہ اکبر اللہ اکبر.
بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ بھی لبیک بھی جیسے ہی خانہ کعبہ پر نظر پڑے گی کثرت سے لبیک پڑھنی، حاضر ہوں مولا میں حاضر ہوں، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں، بے شک ساری تعریفیں ساری نعمتیں ساری بادشاہت تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب ہم لبیک پڑھتے ہیں، مردوں کے لیے حکم ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں، عورتیں اپنی آواز سے پڑھیں تاکہ ان کی آواز زیادہ اونچی نہ ہو، اور جب آپ بلند آواز سے پڑھیں گے جو جو چیزیں آپ کی آواز سنتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ لبیک پڑھنے میں مصروف ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کی تسبیح اس کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتے ہوئے اس کو سراہتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے، اور اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تو ہمیں تو اور دل سے اس کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر آپ خانہ کعبہ کے سامنے پہنچیں گے، نیت کریں گے، استباء کریں گے۔ استباء دائنے کندھے کو کھڑا رکھنا یا کھلا رکھنا یہ سنت ہے، اور یہ 7 چکر میں ہوگا۔ پہلے 3 چکر میں رمل کریں گے، یعنی تیز تیز قدم رکھتے ہوئے تھوڑا سا پہلوانوں کی طرح سے۔ اس کے پیچھے بھی کیا ریزن سے اس کے وقت نہیں، ورنہ میں اس کے سامنے اور ڈیٹیل میں جاتا۔ تو اس طرح سے ہم 7 چکر کریں گے، لیکن طواف میں لبیک نہیں پڑھتے، طواف میں لبیک نہیں ہوگی، بلکہ طواف میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو کثرت سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ جو پڑھنا چاہیں، دعائیں کرنا چاہیں دعائیں پڑھیں، درود شریف پڑھنا چاہیں درود شریف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا جو حافظ ہیں، یا آپ ہاتھ میں قرآن شریف کی جو موبائل لے کر بھی اگر آپ، لیکن سیلفی نہ کریں۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو وہاں سے آن لائن کال کر کے گھر والوں سے بات کر، اللہ سے بات کرو، اللہ کے بندو، گھر والوں سے بعد میں بات ہوتی رہے گی۔ اس وقت تو خالق اور مخلوق کے تعلق کو مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ لبیک بول کر آئے ہو تو حاضر اس کی بارگاہ میں رہو، گھر والوں کی بارگاہ میں بعد میں حاضری اطمینان سے دینا۔ اور اس کے بعد ہم مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں گے، زمزم پئیں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، اور اس کے بعد حلق کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ حج کے ارکان کو اگر ممکن رہا بعد میں تو انشاءاللہ ہم بعد میں تھوڑا سا اور برش اپ کریں گے۔ اتنے صبر سے سن کر آپ نے میرا ساتھ دیا اور پڑھنے میں بھی میرا ساتھ دیا، اس پر اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو حج مقبول اور مبرور عطا فرمائے، اور اللہ سب کو سچی اور اچھی اور اخلاص والی اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کچھ رہ گیا ہے تو سفر مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ کا جب ہم سفر کرتے ہیں تو سب سے بڑی چیز، جو سب سے پہلی چیز جو میں اب تک سمجھ پایا ہوں میری 40-41 سال کی سروس میں، وہ یہ ہے کہ تعظیم کے بنا مدینہ منورہ کا سفر نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ جن دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیم نہیں ہے، یا کسی وجہ سے وہ وہاں جانے کے بعد میں جانے انجانے میں گمراہ ہو جاتے ہیں، یا کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے، اللہ کا تو فرمان یہی ہے کہ تمہارے اعمال اس طرح سے جھڑ جائیں گے جس طرح سوکھے پیڑ سے پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو وہاں پر شور مچاتے ہوئے، جھگڑا کرتے ہوئے، گالی گلوچ کرتے ہوئے، اور کچھ نہیں تو نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اپنی جو بھی کہیں، جس کو بھی، میں اس معاملے میں زیادہ مقرر تو میں ہوں ہی نہیں، لیکن تعظیم میرے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور اسی کو میں نے دھیان میں رکھتے ہوئے مولانا صاحب سے گزارش کی کہ مولانا مدینہ منورہ کے سفر کو آپ کور کیجئے، اور جو تقدس مدینہ منورہ ہے اس کا آپ بیان فرمائیں، تاکہ ہمارے خدام الحجاج جو بھی حاجی ان کے انڈر میں ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کو سنیں بلکہ ان کو تاکید بھی کریں کہ آپ کا حج، آپ چاہے حج سے پہلے مدینہ منورہ جا رہے ہوں یا حج کے بعد مدینہ منورہ جا رہے ہوں، دونوں ہی حالات میں تقدس مدینہ منورہ آپ کے لیے لازمی ہے۔
انشاءاللہ اگر آپ نے ان کو موقع دیا اور بالکل آپ تشریف فرما رہے تو 2-3 منٹ کی ایک نعت ضرور آپ سن سکیں گے بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ایک بار پھر سلام کر لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. معزز حاضرین اور ناظرین، خدام الحجاج، ضیوف الرحمن کے خادمین، کل سے آپ مسلسل مختلف ٹاپکس پر بڑی تفصیلی گفتگو اور بڑے بڑے پریزنٹیشنز آپ نے دیکھے اور ملاحظہ فرمائے. اب یہ 2 روزہ تربیتی سیشن کا آخری سیشن ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد جو بھی ویلیڈیٹری فنکشن وغیرہ ہوگا، کیا ہم سب کو ایسا نہیں لگتا کہ مسلسل سیکھتے سیکھتے اب یہ کہیں چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں؟ دل بے قرار سے یہ قرار لانے کے لیے صدا ضرور آ رہی ہوگی، سنبھل جا اے دل مضطر مدینہ آنے والا ہے. جب ہم نکلتے ہیں نا، جب مدینہ قریب آتا ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہیں. مدینے سے محبت کا عالم یہ ہے کہ حج ہوتا ہے مکے میں، عرفات میں، لیکن اکثر جانے والے کہتے ہیں میں مدینے چلا. یہ سب کرم کی باتیں ہیں. سنبھل جا اے دل مضطر مدینہ آنے والا ہے، لٹا اے چشم تر گوہر مدینہ آنے والا ہے. مدینے کو چلا میں بے نیاز رہبر منزل، مدینے کو چلا میں بے نیاد رہبر منزل، رہے طیبہ ہے خود رہبر مدینہ آنے والا ہے. رہے طیبہ ہے خود رہبر مدینہ آنے والا ہے. غبار راہ انور کس قدر پرنور ہے اختر، غبار راہ انور کس قدر پرنور ہے اختر، تنی ہے نور کی چادر مدینہ آنے والا ہے. بہت سارے لوگ انگلش پڑھے ہوئے ہیں. مینی آف us ڈونٹ انڈرسٹینڈ دی اردو شاعری ٹو اٹ ایکسٹینٹ جیسے ہونا چاہیے. آج کل تھوڑا سا معاملہ ہو گیا ہے نا، تو تھوڑا سا انگلش میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں. سنیں گے آپ؟ نعت کی فرمائش ہوئی تھی. Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina, because there is no city like Medina sweet, Medina sweet, Medina sweet, Medina very lovely, sweet Medina sweet, Medina sweet, Medina very lovely. How's beautiful Medina, very very good Medina. How's beautiful Medina, very very good Medina. My choice is Medina, how fine is Medina.
I can tell about Medina, you can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. آئیے ہم کچھ باتیں کرتے ہیں مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ ماشاءاللہ، آپ کی سبحان اللہ پر میں بھی کہوں گا سبحان اللہ، اور ایک بار آپ مل کر بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے پاس وقت بہت مختصر ہے، ورنہ میں گھنٹوں بولتا رہوں تو یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی اور آپ کا جی بھی نہیں بھرے گا، مگر میں شارٹ اینڈ پریسائز ایز مچ ایز پاسبل آئی ول ٹرائی ٹو میک اٹ کنسائز انشاءاللہ۔ مدینہ جاتے وقت اس بات کا خیال رہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا مکے میں دیوانگی ہے، مدینے میں ادب کا امتحان ہے۔ مکے میں بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہے لبیک کو، مدینے میں آواز نیچی کرنے کا حکم ہے، پست کرنے کا حکم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے تشریف لاتے، کہیں تشریف لے جاتے اور مدینہ آتے، ہم کو ان سنتوں کا خیال کرنا ہوگا۔ جب مدینہ منورہ کو ہم اپروچ کر رہے ہوں تو یہ مدینہ جو بے قرار دلوں کا قرار ہے، وہ مدینہ جو بے چین دلوں کا چین ہے، وہ مدینہ جہاں ہمارے آقا آرام فرما ہیں، وہ مدینہ جہاں صحابہ کرام آرام فرما ہیں، وہ مدینہ جہاں شہدائے احد آرام فرما ہیں، وہ مدینہ جہاں مسجد نبوی شریف موجود ہے، وہ مدینہ جس میں جنت کی کیاری موجود، ریاض الجنہ موجود ہے، وہ مدینہ جس میں جنتی پہاڑ احد پہاڑ کا سلسلہ موجود ہے، وہ مدینہ جس میں جنت البقیع موجود ہے، وہ مدینہ جس میں مسجد قباء جیسی مسجد جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ ایسی آیت جس مسجد کی فضیلت میں نازل ہوئی، وہ مدینہ جہاں مسجد قبلتین ہے، وہ مدینہ جہاں غزوہ احزاب کی نشانیاں موجود ہیں، وہ مدینہ جہاں مسجد الفتح موجود ہے، 7 مساجد کا سلسلہ موجود ہے، وہ مدینہ جہاں بیر شفا موجود ہے، وہ مدینہ جہاں بیر غرس موجود ہے، وہ مدینہ جہاں استوان حنانہ موجود ہے، وہ مدینہ جہاں حضور کی محراب موجود ہے، وہ مدینہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر موجود ہے، ایک طرف روضے کا نور، ایک سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار موجود ہے۔ جب حضور اس مدینے کی طرف تشریف لاتے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف اپروچ کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے۔ اتنا شوق مدینہ تھا خود رسول اللہ کے دل میں کہ حضور اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج ہمارے پاس وہ سواریاں نہیں ہیں کہ ہم اپنے گھوڑوں کو تیز کر دیں یا اونٹوں کو تیز کر دیں، لیکن ہم اگر مکہ سے جا رہے ہیں، بس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم ڈرائیور کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہاں کے انتظامی امور میں ہم دخل نہیں دے سکتے، لیکن دل کی دھڑکنیں تو تیز ہو سکتی ہے نا۔ اللہ کے رسول کے نام درود و سلام کی آوازیں تو آنے لگ سکتی ہے نا۔ تو یاد رکھیے، کم سے کم اس بات کو یاد رکھیے کہ حضور جب مدینے میں داخل ہوتے تھے تو سواری کو تیز کر دیتے، یا اللہ میں اپنے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا ہوں تو میرے آقا کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب مجھ کو عطا فرما دے۔ جیسے ہی مدینے میں داخل ہوں گے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ آیت یاد آئے گی آپ کو، اس کو ضرور پڑھیے۔
درود و سلام کی کثرت شروع کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی یوں تو بے شمار فضیلتیں آپ ادھر ادھر تو سنتے ہی ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں حاضری کے بعد جو درود کی کیفیت ہوتی ہے، جو سلام کی کیفیت ہوتی ہے، وہ زائر مدینہ ہی جانتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی کیفیت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ درود و سلام کی کثرت کیجیے، اور ایک چیز یاد رکھیے، مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے غبار المدینۃ شفاء، مدینے کی مٹی میں جذام اور برس جیسے موذی امراض سے شفا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ ہوا چلنے لگی اور مٹی اڑنے لگی، تو صحابہ نے چادروں سے اپنے چہرے ڈھانک لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے اپنے چہرے کیوں ڈھانک لیے؟ عرض کیا حضور مٹی اڑ رہی ہے۔ فرمایا آنے دو، یہ میرے مدینے کی مٹی ہے۔ سبحان اللہ، یہ خاک شفا ہے۔ اس خاک پر لوگوں کو، ہم سب کو مرنا پسند ہے۔ خاک مدینہ پر مجھے مرنا پسند ہے، تخت شہی پہ کس کو نہیں زندگی عزیز، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یاد رکھیے یہاں جینا بھی اچھا ہے اور یہاں مرنا بھی اچھا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اگر تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو در حقیقت مدینہ ہماری منزل ہے، میری منزل مدینہ ہے، میری منزل مدینہ ہے، مدینہ ہے، میری منزل مدینہ ہے، میری منزل مدینہ ہے، مدینہ ہے۔ چلا ہوں میں بچشم تر، مدینہ میری منزل ہے۔ چلا ہوں میں بچشم تر، مدینہ میری منزل ہے۔ لٹاتا اشک کے گوہر، مدینہ میری منزل ہے، میری منزل مدینہ ہے، میری منزل مدینہ ہے، مدینہ ہے۔ مدینہ راشق جنت ہے، نگاہیں مرد مومن میں۔ مدینہ راشق جنت ہے، نگاہیں مرد مومن میں۔ ہر ایک گوشہ سکون پرور، مدینہ میری منزل ہے۔ ہر ایک گوشہ سکون پرور، مدینہ میری منزل ہے، میری منزل بولو مدینہ ہے، میری منزل مدینہ ہے، میری منزل مدینہ ہے، میری منزل مدینہ ہے۔ وہ لمحہ ہوگا جانے زندگی جب سامنے ہوگا، وہ لمحہ ہوگا جانے زندگی جب سامنے ہوگا۔ نبی کا روضہ انور، مدینہ میری منزل ہے، نبی کا روضہ انور، مدینہ میری منزل ہے، میری منزل ماشاء اللہ، میری منزل مدینہ ہے، مدینہ ہے، میری منزل مدینہ ہے، میری منزل مدینہ ہے۔ ہاں، میں امید رکھ رہا تھا کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ اس میں میری تعریف نہیں، اللہ کی تعریف بیان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آئیے مدینے کی کچھ سیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں حاضری دینی ہے، مسجد نبوی شریف میں پہنچنا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، غسل کریں، اپنے پاس جو بہتر سے بہتر لباس ہو اس کو زیب تن کریں، ہو سکے تو امامہ شریف اگر ہو اویلیبل، نہیں تو ٹوپی پہن لیں، خوشبو بہترین جو آپ کے پاس اویلیبل ہو اس کو لگائیں، کیونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری ہے نا، اور مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی یہ توفیق اور اس کی عنایت سے اس عظیم مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی سعادت اللہ عطا فرما رہا ہے۔ ایک ڈریم ہوتا ہے ہر انسان کا کہ حضور کی مسجد میں جا کر کے، وہ مسجد جس کی تعمیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے فرمائی ہے، اس مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نیت سے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو تحیۃ المسجد کی نیت سے ادا کریں، اور اس کے بعد اب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے چلیں۔ یہ ڈسپلے نہیں ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ باب السلام ہے، گیٹ نمبر 1۔ آج کل جو حاضری ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ اسی گیٹ سے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے اندر داخل ہوتے وقت آپ کو اس پر اندر جب آپ نظر ڈالیں گے تو وہاں ایک کتبہ لکھا ہوا نظر آئے گا، نویت سنت الاعتکاف۔ یہ تو سلسلہ ہمارا ہر مسجد کا ہوتا ہے، جب بھی کسی مسجد میں جائیں گے تو ہم اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہوتے ہیں۔ جو سنتیں مسجد میں داخل ہونے کی ہیں وہ یہاں سب ادا کرنی ہیں۔ لوگ جلد بازی میں آگے پیچھے کر دیتے ہیں، بایاں قدم آگے ڈال دیا، ادھر دھکا دے دیا ادھر، بالکل ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو سنتوں کے مطابق حاضر ہونا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ جب اندر داخل ہوں گے، یہ دیکھیے یہاں پر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اس طرح سے آپ کو کتبے لکھ کے وہاں پر نظر آئیں گے۔ یہ باب السلام نہیں ہے، یہ باب البقی ہے، جہاں سے لوگ باہر پہلے لوگ یہاں سے داخل ہوتے تھے پرانے زمانے میں، لیکن اب جو سلسلہ ہے وہ باب السلام سے داخلے کا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آپ کو حاضری دینی ہو، سلام پیش کرنے کے لیے آنا ہو تو اس وقت۔ یہ دیکھیے، اس کو تھوڑا سا زوم کر کے بتایا ہوا ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ جب ہم اندر داخل ہوں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مختلف دروازوں کی آپ امیجز دیکھ رہے ہیں، مختلف بابز کی آپ یہ امیجز دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ امیج دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل دوسرا نمبر کا جو گیٹ ہے، باب صدیق اکبر، یعنی باب السلام کے آگے ایک گیٹ ہے، اس کو کہتے ہیں باب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو مکانات تھے، تو اس میں سے صدیق اکبر کا مکان اسی دروازے کے پاس تھا۔ جب آپ کے نام سے ابھی جو دروازہ ہے اسی دروازے کے پاس تھا، اور اس سے اگر آپ اندر مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے ہیں، اور دیکھیے یہ جو انٹرنس ہے، اس سے آپ اندر آئے، یہ اندر کا حصہ ہے، اور اس دروازے کے اندر کے اوپر اگر آپ اس طرح گردن اٹھا کے دیکھیں گے پیچھے، تو یہ فریم لکھی ہوئی نظر آتی ہے، لگی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہادھی خوخۃ سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خوخہ کے معنی کھڑکی کے بھی ہوتے ہیں، دروازے کے بھی ہوتے ہیں، تو یہ صدیق اکبر کی کھڑکی ہے۔ اصل میں یہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ آخری ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنائے تھے، جہاں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مکان تھا، اور اس سے متصل دوسری ازواج کے مکان بھی حضور نے بنوائے تھے۔ تو پھر اس طرف جن صحابہ کے، یعنی بیچ میں مسجد نبوی شریف ہے، اور اس طرف جو باب السلام کی طرف کی جو دیوار ہے، وہاں صحابہ کے مکانات تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر کی طرف جن کن کے دروازے کھلتے ہیں ان سب کو بند کر دو۔ مسجد کے اندر اب کسی کا دروازہ نہیں کھلے گا سوائے ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کی یادگار کے طور پر یہاں پر سیدنا صدیق اکبر کے نام کی یہ تختی یہاں پر لگی ہوئی ہے، اس کو دیکھیں اور ہسٹری کو آپ ریپیٹ کریں۔ ابھی آپ اندر جائیں گے تو یہ منظر آپ کے سامنے ہوگا، اور یہاں ایک حدیث شریف لکھی ہوئی، آپ کو جاتے جاتے بائیں طرف ایک چھوٹا سا ایک انٹرنس جیسا ہے ریاض الجنہ میں جاتے ہوئے، تو یہاں پر آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کا مفہوم آپ دیکھیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کے جو فضائل ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس حدیث شریف کو
सलातुन फ़ी मस्जिदी हादा खैरुम मिन अल्फ़ि सलातिन फ़ीमा सिवाहु इल्ला अल मस्जिद अल हराम। ये हदीस शरीफ है बुखारी शरीफ में। मेरी इस मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ना मस्जिद हराम के अलावा बाकी तमाम मस्जिदों में 1000 नमाज़ों से अफजल है। ये हदीस शरीफ वहाँ लिखी हुई आपको नज़र आएगी अगर आप ध्यान देंगे तो। इसके बाद ये जो रोज़े अनवर की तस्वीर है, ये सुनहरी जालियाँ सामने मौजूद हैं। इसमें जो बीच की ये जो जाली शरीफ है, इसमें जो बड़ा सुराख नज़र आ रहा है, यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर इस तरफ है, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर हैं, उनके बाद फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। पहली वाली जाली खाली है, आखिर वाली जाली भी खाली है। और ये कहा जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और फिर वो विसाल फरमाएंगे तो उनकी तदफीन इस जाली के अंदर होगी। अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इसके ताल्लुक़ से जो कुछ भी हमारे पास मालूमात है उलमाए किराम के ज़रिए से, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब जब आप हुजूर की बारगाह के सामने आएंगे तो अभी हमारे सुपरिटेंडेंट गौस साहब ये फरमा रहे थे कि लोग शोर शराबा करते हैं। ये अपनी तरफ से ये नहीं कह रहे थे। यहाँ ये आयतें लगी हुई हैं सूरह हुजुरात की। इन आयतों को देखो, फिर अपना बिहेवियर देखना हमको। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करोगे, लेकिन हाजी साहिबान को आप गाइड तो करोगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे हाजी वहाँ खड़े होकर मोबाइल ऑन कर देते हैं, घर वालों को वीडियो कॉल करते हैं या सेल्फ़ी लेने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज़ों, ये पिकनिक पॉइंट नहीं है, ये रसूलुल्लाह की बारगाह है, ये अल्लाह के हबीब की बारगाह है। ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। जिनका मर्तबा अल्लाह ने इतना अजीम बनाया हुआ है, वहाँ अदब का तरीक़ा भी अल्लाह ही ने सिखाया हुआ है। इस बारगाह में आगे बढ़कर अपनी मर्ज़ी से कुछ करने की बजाय अदब से कुछ दूर खड़े रहकर अल्लाह उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक अमल करेंगे तो जो मांगेंगे उससे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। और जैसा मैंने कहा कि मक्के में आपकी दीवानगी का इम्तिहान है तो मदीने में आपके अदब का इम्तिहान है। एक बुज़ुर्ग ने मदीना मुनव्वरा में मुझसे पूछा कि बेटा ये बताओ कि मक्के और मदीने में फ़र्क क्या समझते हो आप? मैंने कहा दोनों अल्लाह ही के अता किए हुए हैं। मक्के में अल्लाह तबारक व तआला का बैतुल्लाह है, काबतुल्लाह है, और मदीना मुनव्वरा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, मस्जिद नबी शरीफ है। तो उन्होंने कहा देखो इश्क की ज़बान में समझो, मक्के में गुनहगार अल्लाह की रहमत को तलाश करता हुआ घूमता है। कभी एहराम पहन रहा है, कभी तवाफ़ कर रहा है, कभी मुल्तज़म से लिपटता है, कभी हजर अस्वद के पास, कभी मकाम इब्राहिम के पास, कभी जमज़म पे जाता है, कभी वहाँ पर पानी पीता है, फिर दुआ करता है, कभी सफ़ा पे खड़े होकर दुआ करता है, फिर मरवा पे, कभी बीच में मिलन अखदरैन में रब्बिक फिर वरहम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम, कभी लब्बैक, कभी मीना, कभी अरफात, कभी मुज़दलिफ़ा, फिर मीना, फिर जमरात, फिर कुर्बानी, फिर हलक, फिर वापस तवाफ़ुज़ ज़ियारा तलाश कर रहा है। लेकिन मदीने में रहमत गुनहगार को तलाश करती है। इस फ़र्क को समझिए। हालांकि दोनों रहमतें दोनों जगह पर हैं। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मक्के मुकर्रमा में उम्रा करने के लिए 3-3 घंटे लग जाते हैं। मदीना मुनव्वरा में ये सवाब पाने के लिए आप मस्जिद क़ुबा चले जाइए, 2 रकात पढ़िए, पूरे उम्रा का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। यहाँ आसानियाँ कर दी गई हैं। मक्का मुकर्रमा में एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर है, लेकिन एक गुनाह भी 1 लाख की बराबर ही माइनस होता है। इतना क्रेडिट है तो उतना डेबिट भी है। मदीना मुनव्वरा में एक नेकी 50,000 की है, लेकिन एक गुनाह 1 ही लिखा जाता है। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का सदका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ हमारे लिए ये इंतज़ामात फरमाए हैं। तो यहाँ ये जो आप ये आयत लिखी हुई देख रहे हैं, ये आयत मैं आपको सुनाऊँ पढ़कर। ये सूरह हुजुरात की आयतें हैं। 26वें पारे में सूरह फतह के बाद जो सूरत आती है सूरतुल हुजुरात, ये उसकी आयतें हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहु
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، آواز کو بلند نہ کرو، اور نہ ان کے سامنے اس طرح سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو۔ یعنی ان کی بارگاہ میں اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہیے جیسے ہم آپس میں اپنے دوست سے بات کرتے ہیں۔ ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس لیے اس بارگاہ میں ادب کرنا نہایت بہت ضروری، بہت ہی ضروری ہے۔ جانتے ہیں یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ اس کے کئی شان نزول میں نے پڑھے، اس میں سے ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو تھوڑا ثقل سماعت کا مرض تھا، یعنی سمجھتے کہ اونچا سنتے تھے۔ اب میں لفظ بہرا نہیں استعمال کرتا، صحابی رسول ہیں، لیکن وہ کچھ اونچا سنتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص اونچا سنتا ہے، خود ٹھیک سے سن نہیں پاتا، تو نیچرلی اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے بولتے وقت، بیکاز ہی تھنکس دیٹ اف نو بڈی از آئی ایم ناٹ لسننگ، نو بڈی از لسننگ، سو ہی اسٹارٹ شاؤٹنگ۔ یہ نیچرل، آپ کو کبھی کبھی فون آئے گا اور آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ چلاتے ہیں، جبکہ آواز اس کو جا رہی ہے۔ وہ وائی آر یو شاؤٹنگ فار، آواز تو اس کو جا رہی ہے، آپ کو نہیں آ رہی، لیکن آپ یہ سوچتے ہیں مجھے نہیں آ رہی تو کسی کو نہیں جا رہی، تو وہ اونچا سنتے تھے۔ اور اسی لیے جب وہ حضور کی بارگاہ میں بات کرتے تھے تو ان کی نیت نہیں تھی کہ وہ زور سے بات کریں، لیکن نیچرلی وہ ہو جاتا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے تو ایک دم صدمہ لے لیا اور وہ گھر میں بیٹھ گئے، انہوں نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا اور گھر میں یہ کہہ کے بیٹھ گئے کہ میں تو جہنمی ہو گیا، کیونکہ یہ آیت نازل ہوئی، میرے اعمال تو برباد ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ مسجد میں آ نہیں رہے ہیں تو صحابہ سے پوچھا کہ جا کے ان کی خبر لو، یہ کیوں نہیں آتے، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے، یا جو بھی معاملہ رہا ہوگا۔ صحابہ نے معلوم کیا تو عرض کیا حضور ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے، معاملہ کچھ نہیں، بس وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی اور اس وجہ سے میں مسجد میں نہیں آ رہا ہوں کہ میں جہنمی ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو تم جنتی ہو، یہ تمہاری نیت ایسی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہاری نیت ایسی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ صدیق اکبر جیسے صحابہ کرام یا فاروق اعظم جیسے صحابہ کرام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح گردن نیچی کر کے اور زبان کو سی کر بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں اور ذرا سی حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے۔ تو جب یہ ادب انہوں نے کیا تو اللہ نے ان کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یعنی وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں پست کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑے اجر عظیم کی بشارت ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ مغفرت کی اگر تمنا ہے اور سب کی ہے، اجر عظیم کی تمنا ہے تو ہم سب کی ہے، تو اس بارگاہ کا ادب کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوں تو سیلفیز لینا یا آن لائن کالنگ کرنا، گھر والوں کو سنانا اور دکھانا۔ گھر والوں کو یہ، مجھے بھی کسی نے ایک دن کال کرنے کی کوشش کی تھی، جی مجھے بھی ایک دن کسی نے، ابھی کچھ دن پہلے ایک چاہنے والا تھا میرا، سر میں ابھی حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، میں وہاں ویڈیو کال کروں گا اور آپ سلام پیش کیجیے گا۔ میں نے کہا اس ویڈیو کال کا محتاج نہیں ہے اس حضور کی بارگاہ، کیا آپ ویڈیو کریں گے تو ہی وہ سلام پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سعادت عطا فرمائی ہے اور ایسے فرشتے بھی مقرر فرمائے ہیں جو ہمارا درود و سلام کہیں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے لیے یہ موبائل یا ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا سلام ہمارے سلام کے ساتھ پیش کر دیجئے، ہماری طرف سے آپ سلام پیش کیجئے، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ان سب چیزوں کے ادب کرنے کا بھی ثواب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو
تو لوگ یہ کہتے ہیں یادگار کے لیے ہم پکچر لے رہے ہیں. میں کہتا ہوں یادگار تو وہ ہونی چاہیے کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں, کیفیت طاری ہو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ دل کے چمکانے کی باتیں یاد آئیں گی تو وہ یادگار, عظیم یادگار پوری زندگی کے لیے ہوگی کہ میں حضور کی بارگاہ میں کھڑا تھا اور ادب کے ساتھ کھڑا تھا. تو آپ جائیں گے وہاں کھڑے ہوں گے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. جس طریقے سے بھی آپ درود و سلام پیش کرتے ہیں پیش کریں. صدیق اکبر کی بارگاہ میں السلام علیک یا امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, السلام علیک یا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس طرح سے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ حضور آپ ہماری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں کہ آپ شفیع المذنبین ہیں, آپ شافع محشر ہیں, ہمارے لیے دعا فرما دیں, ساری امت کے لیے دعا فرما دیں. اس طرح سے آپ حاضری پیش کریں, کیونکہ زیادہ وقت وہاں رش ہوتا ہے, زیادہ وقت کھڑا ہونے کا نہیں ہوتا. تو جیسے ہی آپ انٹر ہوں ویسے ہی یہ درود شریف وغیرہ پڑھنا آپ شروع کریں گے تو نکلتے نکلتے آپ کی جو پڑھنے کی خواہش ہوگی وہ ہو جائے گی. بار بار آپ جا سکتے ہیں, آپ جائیے, ایک بار آپ گئے, دوسروں کو تکلیف نہ دیں, کسی کا راستہ بلاک نہ کریں. وہاں جو لوگ انتظامی اوپر کھڑے ہوتے ہیں ان کے انسٹرکشنز کو فالو کریں اور ادب کے ساتھ وہاں سے سلام پیش کرتے ہوئے باہر نکل جائیں. اس طرح سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی جائے. اب رہی بات, یہ دیکھیے آپ کے سامنے ریاض الجنہ ہے. میرے پاس وقت بالکل قلیل ہے, اس لیے میں بہت زیادہ تفصیل نہیں بیان کر سکوں گا, لیکن اس کے بارے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر, یہ سارے جو میں امیجز آپ کو بتا رہا ہوں ریاض الجنہ کے اندر کی ہیں. کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ممبر شریف ہے تو یہ ممبر ہے. اس سے پہلے جو آپ نے امیج دیکھی تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب ہے. یہاں کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے. اس ہسٹری کو یاد رکھیے, اس کو امیجن کیجئے کہ کیا وہ منظر رہا ہوگا جہاں اللہ کے نبی یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہوں گے. ہم بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں, لیکن جب میرے آقا الحمدللہ پڑھتے ہوں گے تو اس جذبے کا عالم کیا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. ایسی نماز پڑھ کے دیکھیے. ریاض الجنہ میں 2 رکعت پڑھنے کا موقع مل جائے تو اپنی قسمت پر ناز کیجئے, اس لیے کہ آپ واقعی جنت میں نماز پڑھ رہے ہیں. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو مفہوم ہے اور حدیث شریف جو ہے, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر, یہ حضور کا گھر, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا گرین جو جالیاں ہیں, یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا جو مکان تھا, وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام فرما رہے ہیں. تو یہاں سے لے کے یہ ممبر جو ہے یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں کیا دعا کریں. میں تو کہتا ہوں اس وقت جو دعا آپ کی زبان سے اور آپ کے دل سے نکلے وہی قبول ہے. اپنے لیے دعا کریں, ساری امت کے لیے دعا کریں, لیکن میں ایک دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر, وہ یہ کہ اللہ تیرا یہ وعدہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی جنت میں آ گیا تو میں اسے جنت سے باہر نہیں نکالوں گا. مولا تو نے مجھے جنت میں بٹھا دیا ہے, اب جنت کا حقدار بنا دے, اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اس کے بعد میں کوئی جہنم کا کام نہ کروں, اس کے بعد میں تیری نافرمانی نہ کروں, اس کے بعد میں تیرے رسول کی نافرمانی نہ کروں. اگر یہ مانگا نا, کیونکہ دنیا تو سبھی مانگتے ہیں, لیکن آخرت کا مانگنا دنیا بھی بہتر کر دے گا اور آخرت بھی بہتر کر دے گا. کیونکہ سب سے جامع دعا جو قرآن پاک میں آئی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ نے طواف کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا کہ جب لوگ مقام مستجاب کے پاس پہنچتے ہیں, یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ والی جگہ, تو اپنے اپنے انداز میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ آوازیں آپ کو آئیں گی, ابھی بھی آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوں گی. اللہ وہ حسین منظر پھر عطا فرمانے والا, اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. تو اس طریقے سے ریاض الجنہ میں
جو کچھ بھی آپ کے اپوائنٹمنٹ کے جو کچھ بھی تعلقات ہیں وہ تو آپ کے آفیسرس نے آپ کو سب بتا دیے ہیں، تو اس کے مطابق آپ ریاض الجنہ میں جا کر جتنا بھی وقت ملے اس پر ناز کریں، اور اس بات پر شکایت کرنے کی بجائے کہ زیادہ وقت نہیں ملا، یہ ہوا، جتنا وقت ملا اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ، اس کی طرف توجہ دیں، ورنہ شکایتوں میں جو وقت ملتا ہے وہ بھی رہ جاتا ہے، اور وہاں اللہ کو یاد کرنے کی بجائے ہم دوسروں کی شکایتیں کرنے میں اپنا وقت گزارنے لگتے ہیں۔ ایسا نہ ہونے پائے، ایسی میں آپ سے امید رکھتا ہوں۔ آگے دیکھیے، اس کے اندر کچھ ایسے تاریخی مقامات جن کو مارک کیا ہوا ہے۔ یہ استوانِ سریر ہے، یعنی حضور کے روضے سے لگی ہوئی جو دیوار ہے، اس کا جو پہلا استوانہ یعنی پہلا ستون ہے، استوانِ سریر، یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ وہ مارکنگ آپ کو وہاں پر لکھی ہوئی نظر آئے گی، تو آپ دیکھیں گے تو بس زیارت کیجئے کہ یہ وہ جگہ ہے حضور جہاں اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، کتنی برکت والی جگہ ہوگی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر انور حجرے کے اندر کر دیتے تھے، اور میں آپ کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا حسین منظر ہوگا وہ بھی۔ یہ جو استوانہ ہے یعنی ریاض الجنہ کے یہ بیچ کے حصے میں، بیچ والے کارپٹ میں دو ستون ہیں، ایک استوانِ توبہ، اس کو استوانِ ابو لبابہ بھی کہتے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کچھ ایک مسٹیک ہو گئی تھی، تو انہوں نے آ کر کے اس جگہ پر اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستون سے باندھ لیا تھا، اور یہ عہد کیا تھا کہ جب تک اللہ مجھے معاف نہیں فرمائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مجھے نہیں کھولیں گے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تقریباً ایک ہفتے تک وہ یہاں آ کر بندے رہے، اور ان کی اہلیہ محترمہ آ کر ان کو کھانا وغیرہ دے کے چلی جاتی تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے تو ایسی قسم کھا لی ہے کہ جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا اور حضور اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح کنڈیشن لگانے کی بجائے وہ سیدھے میرے پاس آ جاتے تو میں اللہ سے بخشش کروا لیتا ان کی، لیکن اب چونکہ انہوں نے خود کنڈیشن لگائی ہے تو انتظار کریں یہاں تک کہ اللہ انہیں معاف فرمائے۔ پھر جب اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی اور ان کی توبہ کا اعلان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو کھول کے مبارکباد دی کہ مبارک ہو ابو لبابہ، تمہاری توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی ہے، وہ آیت بھی آپ کو میں بتا سکتا ہوں لیکن وقت ابھی ہے نہیں، اگر آپ چاہیں تو بعد میں بتا سکوں گا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ ہو سکے اور موقع ملے تو یہاں 2 رکعت اگر پڑھنے کا موقع مل جائے تو خود بھی توبہ کریں۔ اس کے بازو میں ایک ستون ہے استوانِ ابو لبابہ کے پاس، اس کو کہتے ہیں استوانِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں نماز پڑھنے کا ثواب اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ قرآن اندازی کریں گے، جیسے نا حج کو آنے کے لیے قرآن اندازی کرتے ہیں، ڈرا نکالتے ہیں، ایسے ڈرا نکالیں گے۔ تو اس جگہ پر مارکنگ کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نام سے ستون بنا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کوئی جگہ بتائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر انہوں نے اپنے بھانجے کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بات بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ ایک استوانہ اور بھی ہے جس کو استوانِ علی بھی کہتے ہیں یا استوانِ حرز بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور دوسرے صحابہ یہاں پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تاکہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ بھی روضے انور سے لگا ہوا ہی ستون ہے، اور یہ استوانِ وفود ہے، اس کے آگے والا ایک استوانہ یعنی ستون ہے جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے ڈیلیگیٹس جو آتے تھے ان لوگوں سے ملاقات کے لیے حضور یہاں بیٹھا کرتے تھے، اس لیے یہ اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور اس طریقے سے یہ جو محراب ہے یہ جانتے ہیں کہاں ہے؟ اصل میں یہ ابھی نظر نہیں آتی، یہ اصحاب صفہ جو ہے، صفہ کا چبوترا جہاں پر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے 70 صحابہ بیٹھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سب سے پہلے خیال کیا کرتے تھے کیونکہ وہ کپڑے بھی ان کے پاس ٹھیک سے نہیں تھے، اور اپنے جس حالت میں تھے اس حالت میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے۔ اسلام کا سب سے پہلا مکتب بھی یہی ہے، اسلام کے سب سے پہلا مدرسہ بھی یہی ہے، اسلام کی سب سے پہلے یونیورسٹی بھی یونیورسٹی آف صفہ ہے، جہاں پڑھانے والے ایک ہیں، کتاب ایک ہیں، لیکن نالج انیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہاں قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے۔
تو یہ الصفہ جو پلیٹ فارم ہے، یہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی اللہ آپ کو موقع دے تو یہاں آپ بھی ان صحابہ کو یاد کیجئے اور ان کے جیسا محبت رسول کا جذبہ اللہ کی بارگاہ میں مانگیے کہ انہوں نے دین کے لیے جو قربانیاں دیں، اللہ ہمیں بھی ایسی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سامنے جو آپ کو یہ جالی نظر آ رہی ہے، اس جالی میں محراب تہجد ہے، لیکن ابھی وہاں پر چونکہ قرآن شریف کے شیلف وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس لیے وہ اب نظر نہیں آتے، ایکسپوز نہیں ہے، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو کبھی آپ کی حاضری تہجد کے وقت ہو اور یہاں اگر موقع ملے تو ایک سنت کی ادائیگی کے لیے یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لیا کیجئے، اللہ تعالیٰ یہ موقع بھی عنایت فرمائے اور یہ سعادت بھی نصیب فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور بہت ساری باتیں بتانے کی ہیں، لیکن وقت میرے اختیار میں نہیں ہے اور اختیار میرے وقت میں نہیں ہے، اس لیے میں اس کو مکمل کرتا ہوں۔ اور سر کا کہنا تھا کہ ایک چھوٹی سی نعت سنا کر میں اس کو کلوز کروں اس سیشن کو، تو وہ نعت سنتے ہیں جو مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے وقت پڑھی گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ سنیت الوداع نام کا ایک ٹیلہ ہے جہاں لوگ استقبال کے لیے حضور کے لیے، جب مکے سے حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت لوگوں نے پڑھی تھی، مدینے والوں نے، بچیوں نے دف بجا بجا کے پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داع۔ مدینے کی گلیوں میں یہ نعتیں آپ کو سنائی دیں گی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داع۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ مدینے کے قیام کے دوران اسی کو بار بار پڑھتے رہیے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر الداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داع۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ پڑھیے نا ایک بار اور، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کے ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، ہمارے حج کو حج مقبول و مبرور بنائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت پیشنٹلی مجھے سنا، اور بہت بہت شکریہ ذمہ داران کا، سی او صاحب کا اور ہمارے سپرنٹینڈنٹ صاحب کا، اور جتنے بھی ذمہ داران کہ انہوں نے اس ناچیز کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اپنے آقا کی یہاں پر کا پیغام آپ تک پہنچا سکا۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔